ڈارک سائیکالوجی کی اس ٹیکنیک کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے آپ کو سائیکولوجیکلی کنٹرول کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہوگا، آپ سے اپنے مقصد کا کام نکلوایا ہوگا، آپ کو یوز کیا ہوگا۔ تو یہ ٹیکنیک آپ کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آئندہ کوئی بھی انسان اس ٹیکنیک کے ذریعے آپ کو یوز نہ کر سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آپ کو اس کی ضرورت پڑ جائے، کبھی آپ کو کسی بندے سے کوئی کام نکلوانا پڑ جائے، تو اگر وہ صحیح طریقے سے کام آپ کا نہ کرے تو آپ بھی اس ٹیکنیک کا یوز کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل بات سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے لوگ آپ کے اوپر اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں۔ اب یہ بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، جن کو سائیکالوجی کا نام تک نہیں پتہ ہوتا، بعض اوقات وہ ان ٹیکنیک کا یوز کر رہے ہوتے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے۔ تو کئی لوگوں کے پاس یہ ٹیکنیک جو ہیں وہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، اور کئی لوگ ان کو سیکھتے ہیں پراپر کسی بک کے ذریعے، کسی کی ویڈیوز کو دیکھ کر پھر وہ اپلائی کرتے ہیں۔ بہرحال آج اس ویڈیو میں ایک ٹیکنیک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اس کو ضرور آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کسی کوئی اپنے کولیگ سے ملتے ہیں، اپنے کسی دوست سے ملتے ہیں، یا کسی جگہ پر آپ کوئی جاب کرتے ہیں، آپ کو کوئی بزنس ہے، تو کوئی ایسا بندہ آپ کو مل جائے جو کہ آپ کی کاسٹ کا ہو۔ اگزامپل کے لیے آپ کی کاسٹ ہے جٹ، تو اگر آپ کو کوئی جٹ برادری کا بندہ ملے گا تو آٹومیٹیکلی آپ کو اس میں ایک اپنائیت محسوس ہوگی، تو آپ اس کو زیادہ جو ہے ویلیو دیں گے، اس کے قریب جائیں گے، اس سے دوستی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جی یہ بندہ ہماری کاسٹ کا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ آپ کو اپنے گاؤں کا مل جاتا ہے، آپ کسی ادر کنٹری میں رہتے ہیں، کسی دوسری سٹی میں رہتے ہیں، کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ جی میرا تعلق فلاں گاؤں سے ہے، فلاں شہر سے، تو آپ کی آٹومیٹیکلی اس سے اپنائیت، اس سے محبت بڑھ جاتی ہے کہ یہ بندہ یہ میرے شہر کا ہے۔ پھر اسی طرح کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ جی میں فلاں پارٹی کو فالو کرتا ہوں، پولیٹیکل پارٹی، میں فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، اور اگر آپ بھی اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو اس بندے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ ہو جائے گا۔ اسی طرح ریلیجیس پوائنٹ آف ویو میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی طبقے کو فالو کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں جو علامہ صاحب ہیں، فلاں جو مولانا صاحب ہیں، میں ان کی سپیچز بڑی سنتا ہوں، مجھے وہ بڑے پسند ہیں۔ تو اگر سامنے والا انسان وہ بھی کہے کہ جی مجھے بھی وہ انسان بڑا پسند ہے، میں بھی ان کو فالو کرتا ہوں، میں بھی ان کی سپیچز سنتا ہوں، تو آپ کا اس بندے کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ کنیکشن بڑھ جائے گا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جب بات آ جاتی ہے ذات برادری کی، جب بات آ جاتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی، تو لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ ایون کہ بہت سارے لوگوں کی آپ نے فرینڈشپ بنتی دیکھی ہوگی صرف اور صرف اسی وجہ سے، یہ میری کاسٹ کا ہے، اس کا اور میرا فرقہ ایک ہے، اس کی اور میری پولیٹیکل پارٹی ایک ہے، یہ بندہ میرے شہر کا ہے۔ بہت سارے لوگ اتنی گہری دوستی ہو جاتی ہے صرف اس بیس پر، وہ ایک دوسرے کے لیے جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، اب کوئی بندہ آپ سے ملتا ہے، آپ سے بات چیت کرتا ہے، اور وہ آپ کو کاپی کر رہا ہے۔ کوئی بندہ آپ کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے اور بات چیت کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ پارٹی پسند ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے بھی یہ پارٹی پسند ہے، وہ آپ کو مرر کر رہا ہے، جس طرح آپ بول رہے ہیں وہ سیم ٹو سیم آپ کو کاپی کر رہے ہیں۔ تو الرٹ ہو جائیں وہاں پر کہ یہ بندہ آپ کو یوز کر رہا ہے، چاہے تو اس بندے نے سائیکالوجی باقاعدہ سیکھی ہوئی ہے، یا چاہے اس کے پاس یہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ اب آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ، کسی کے ساتھ آپ نے دوستی کرنی ہے، کسی بندے کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، بے شک کوئی آپ کا پارٹنر ہو۔ اب یہ سائیکالوجی سیکھنا اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ سم ٹائم بہت سارے لوگوں کے جو کنفلکٹ ہوتے ہیں نا ریلیشن شپ کے، ہسبینڈ وائف کے یا فرینڈز کے درمیان، وہ یہیں پر مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دو بندوں کی پسند ناپسند، مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں اس چیز کو فالو کرتا ہوں، میری پسندیدہ پارٹی یہ ہے۔ ایون کہ میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ دیکھا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں،
اور وائف جو ہیں وہ کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں، تو ان کا اس بیس پر تنازع ہو جاتا ہے۔ یار یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ اور جن لیڈروں کے لیے وہ لڑ رہے ہیں وہ ان کا نام تک نہیں جانتے، اور ان لوگوں نے ان کی وجہ سے اپنا انوائرمنٹ جو ہے، اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو جب آپ نے کسی بندے کے ساتھ ریلیشن شپ چلانا ہو، چاہے وہ پارٹنر ہو، چاہے کوئی دوست ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے مطابق ہو جائے، تو اس کے لیے پھر آپ نے اس بندے کو مرر کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ بندہ آپ کو کوئی اپنی پسند کی بات بتائے، جیسے ہی وہ کوئی بندہ پولیٹیکلی، ریلیجیسلی یا کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات کر رہا ہو، اس کی کوئی وہ چیز وہ کہے کہ یہ چیز میری فیوریٹ ہے، یہ چیز میری پسندیدہ ہے، یہ سانگ میرا پسندیدہ ہے، یہ گیم میری پسندیدہ ہے، یہ ڈش میری پسندیدہ ہے، آپ بھی کہیں کہ یہ بھی مجھے پسند ہے۔ لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ نہیں مجھے تو یہ بالکل بھی نہیں پسند، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اس بندے کے ساتھ کبھی بھی ایک ہیلدی ریلیشن شپ وہ بلڈ نہیں کر پائیں گے۔ پھر اس لیول تک آپ جا ہی نہیں سکتے، اس لیول تک پھر آپ کا ریلیشن شپ جا ہی نہیں سکتا جہاں پر آپ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اور کسی بندے سے اگر کوئی آپ نے جاب لینی ہے، یا کسی فرینڈز کو آپ نے اس سے کوئی کام کہنا ہے، کسی سے دوستی کرنی ہے، تو وہ بندہ کہے کہ جی میں فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، اور آپ اس کو کہیں کہ نہیں وہ پارٹی تو بڑی کرپٹ ہے، انہوں نے تو اتنی کرپشن کی ہے۔ تو دیکھیں، بے شک انہوں نے جتنی مرضی کرپشن کی ہو، لیکن جس بندے کا جہاں پر مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، جس کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو گئی ہے، آپ اس کو ایک دم نہیں نکال سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو اس کے لیول پر آنا پڑے گا۔ جب آپ اس کے لیول پر آ جائیں گے، پھر آپ کی اس ٹاپک پر گفتگو ہوگی، پھر آہستہ آہستہ جب ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جائے گا، تب جا کر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یار ان کی تو کرپشن کے یہ کیسز بھی ان کے سامنے آ گئے۔ میں آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ بہرحال سب سے پہلے آپ کو اس بندے کے لیول پر آنا پڑے گا، اس جیسا بننا پڑے گا۔ جب اس بندے کا آپ کے اوپر اعتبار آ جائے گا، اس بندے کا آپ کے اوپر ٹرسٹ آ جائے گا کہ نہیں یہ بندہ جو ہے یہ میرے جیسا ہی ہے، میرے جیسا سوچتا ہے، میرا ہم مزاج ہے، ہم خیال ہے، اس کے بعد پھر آپ اس بندے کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بات اس کو بڑی ایزیلی آپ بنوا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے اس بندے کے لیول پر آنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے بندے کو اپنے لیول پر لانا بھی چاہتے ہیں، لیکن فرسٹ سٹیپ ہم یہ مسٹیک کر جاتے ہیں کہ اس کی پسند اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ چیز پسند بھی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بالخصوص جو لوگ میرڈ ہیں، کپلز جو مجھے سن رہے ہیں، وہ اس ٹیکنیک کو لازمی جان لیں۔ ریلیشن شپ میں جو کنفلکٹ چل رہے ہیں تو آپ کچھ عرصے کے لیے ان کے مطابق ہو جائیں۔ دیکھیں، سٹرانگ ریلیشن شپ بنانا ہو اس کا صرف ایک ہی کلیہ ہے، ایک ہی فارمولہ ہے۔ یا تو آپ کسی بندے کے رنگ میں ڈھال جائیں، یا پھر کسی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیں۔ ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اس ٹیکنیک کا یوز کریں گے کچھ عرصے کے لیے، اور جیسے ہی آپ پارٹنر کے لیول پر آ جائیں گے، اس کے حساب سے اس کے مائنڈ سیٹ کو دیکھ کر آپ اس کے ساتھ ڈیل کریں گے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کو آپ اپنے طریقے پر لا سکتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو ناپسند ہیں، پھر جب آپ کا ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جائے گا تو بڑا ایزیلی آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی بات چیت منوا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور دو لوگوں کی میرج ہو جاتی ہے، پسند نہ پسند ان کی ملتی جلتی نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی یہ میرے مطابق ہو جائے، دوسرا کہتا ہے جی ایک دم یہ میرے مطابق ہو جائے۔ اور جب دونوں اپنی اپنی جگہ پر سٹرانگ رہتے ہیں، ان کے اندر اتنی زیادہ ایگو ہوتی ہے، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر ایکسٹرا میریٹل افیئر ان کے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر کسی کی تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جو ہماری بات سنے۔ تو پھر ان کو کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جیسے ہی ان کو کوئی تھرڈ پرسن ملتا ہے جو ان کی بات سنتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، تو بے شک فزیکلی وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ ہوں، لیکن مینٹلی وہ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی ان کی اسی طرح کانفلکٹ میں اور لڑائیوں جھگڑوں میں گزر جاتی ہے۔ ایک ساتھ ہوتے ہیں لیکن دل ان کے ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ تو اس ٹیکنیک کو آپ نے ضرور سیکھنا ہے اور اپلائی بھی کرنا ہے، پازیٹیولی اپلائی کرنا ہے، اور تاکہ کوئی دوسرا بندہ بھی آپ کے اوپر یہ اپلائی کرے تو آپ کو اس ٹیکنیک کا پتہ ہونا چاہیے۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، کومنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔